القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد نافعہ۔ یہاں سے صاحب میزان رحمۃ اللہ علیہ ماضی کی جو دیگر اقسام ہیں اس کو بنانے کا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ہم نے بتایا تھا پہلے کہ افعال متصرفہ کی 3 قسم ہیں: ماضی، مستقبل اور حال، ٹھیک ہے؟ پھر فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی۔ یہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ان 6 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی ماضی مطلق کا بیان ہو چکا ہے۔ ہم نے ابھی جو پڑھا بعض اسبات فعل ماضی معروف، بعض اسبات فعل ماضی مجہول، تو وہ ماضی مطلق تھا۔ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ ماضی ہے، وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ تو ماضی مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے۔ اب وہ کام کل ہوا ہے یا پرسوں ہوا ہے، 1 سال پہلے ہوا ہے، 10 سال پہلے ہوا ہے، 50 سال پہلے ہوا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ بس اس میں اتنا ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں بس ایک کام ہوا ہے، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے فعل، کیا اس ایک مرد نے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوا ہے۔ اب اس مرد نے کل کیا ہے یا پرسوں کیا ہے یا کب کیا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، کوئی صراحت نہیں ہوتی، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو یہ ماضی مطلق کی بحث گزر چکی ہے۔ اور ماضی کی جو دیگر اقسام ہیں، ماضی قریب، بعید، استمراری، تمنائی، احتمالی، ان 5 کو صاحب کتاب ان 5 کے بنانے کا طریقہ اس فوائد نافعہ کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صاحب کتاب کی عبارت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد عملاً اس کو بنانے کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ماضی کی جو 4 قسمیں ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی، یہ 4 قسم: ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، یہ 4 قسم ماضی مطلق سے بنتے ہیں۔ ماضی مطلق سے ماضی قریب بھی بنتا ہے، ماضی مطلق سے ماضی بعید بھی بنتا ہے، اور ماضی مطلق سے ماضی تمنائی بنتی ہے، اور ماضی مطلق سے ماضی احتمالی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی استمراری یہ فعل مضارع سے بنتا ہے، بس اس کو آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ یہ ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ کہا گیا بحث ماضی مطلق بود، بحث ماضی مطلق تھی، چوں خواہی کے ماضی قریب یا بعید یا استمراری وغیرہ بنا کنی۔ جب آپ ماضی قریب یا ماضی بعید یا ماضی استمراری وغیرہ بنانا چاہیں، پس اگر لفظ قد پر ماضی مطلق داخل کنی، لہذا اگر لفظ قد کو ماضی مطلق کے شروع میں لائیں، ماضی قریب گردد، تو ماضی قریب ہو جائے گا۔ تو لفظ قد کو ماضی مطلق کے شروع میں لے کر آئیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا۔ ماضی قریب کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے قریب زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ ماضی قریب میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی قریب کے زمانے میں، ماضی میں قریب کے زمانے میں اس کی صراحت ہوتی ہے کہ بالکل قریب میں کوئی کام ہوا ہے۔ چوں قد ضربہ، جیسے کہ قد ضربہ، تو ضربہ یہ ماضی مطلق تھا۔ ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اب اس میں صراحت نہیں ہے کہ اس میں ایک مرد نے کل مارا ہے یا پرسوں مارا ہے یا کب مارا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے قد لگا دیا تو اب قد ضربہ کا ترجمہ ہو گیا کہ اس ایک مرد نے مارا ہے، اس ایک مرد نے مارا ہے، ابھی قریب میں مارا ہے۔ اگر لفظ کانا داخل کنی ماضی بعید شبد، اور اگر لفظ کانا کو داخل کریں تو ماضی بعید ہو جائے گا۔ تو ماضی مطلق کے شروع میں اگر ہم لفظ کانا کو لے آئیں تو ماضی بعید بن جائے گا۔ نحو کانا ضربہ، جیسے کہ کانا ضربہ۔ و اگر آرا بر مضارع داخل کنی، اور اگر اس کو آپ فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں، یعنی کانا کو فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں،
ماضی استمراری گردد تو ماضی استمراری بن جائے گا. تو ماضی استمراری یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. یہ ماضی کی قسموں میں سے واحد قسم ہے جو فعل مضارع سے بنتا ہے. باقی ماضی کی چاروں قسم ماضی مطلق سے بنتے ہیں. چوں کان یفعل، جیسا کہ کان یفعل. وہ اگر بر ماضی اچھا تو ماضی بعید کس کو کہتے ہیں؟ ماضی بعید کہتے ہیں وہ فعل ماضی ہے جس میں قریب کے دور زمانے ماضی میں دور کے زمانے میں کسی کام کا ہونا کرنا پایا جائے. جیسے کانا ضرب نے مثال لیا ہے، اس نے مارا تھا. کانا ضرب کا ترجمہ کریں گے اس نے مارا تھا، یعنی ایک فعل یعنی مارنا پایا گیا ہے گزشتہ زمانے میں، بہت دور بہت پہلے. اور ماضی استمراری کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا پایا جائے، ایک کام لگاتار چل رہا تھا. جیسے کانا یفعل وہ کرتا تھا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام شروع ہوا تھا، وہ لگاتار برابر مسلسل چلتا رہا. وہ اگر بر ماضی مطلق لفظ علامہ دراری ماضی احتمالی گردد، اور اگر ماضی مطلق کے شروع میں علامہ لائے تو ماضی احتمالی ہو جائے گا. ماضی احتمالی کس کو کہتے ہیں؟ کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں شک ہو، اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس میں شک ہوتا ہے. جیسے لعل فعل، اس نے کیا ہوگا، اور اس میں شاید کا بھی ترجمہ لگا شاید کہ اس نے کیا ہوگا. تو ایک کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس بارے میں ہمیں شک ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی احتمالی. وہم چنا اگر بجائے لعل ما لفظ لیتما داخل کنی ماضی تمنائی گردد، اور اسی طرح اگر لعلما کے بجائے لفظ لیتما ماضی مطلق کے شروع میں لے آئے تو ماضی تمنائی ہو جائے گا. ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کے آدمی تمنا ظاہر کرے، کہ کاش میں نے وہ کام کر لیا ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی. چو لیتما ضربا، جیسے کہ لیتما ضربا ہو گیا. یہاں یہ قاعدہ پورا ہو گیا. ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں، 6 قسموں میں سے 5 قسم بنانے کا قاعدہ پورا ہو گیا. اب آگے ایک مفید بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باید دانست کے جان لینا چاہیے کہ از ہر یک ازیہا، کہ ان میں سے ہر ایک کے، یعنی جو 6 قسمیں ہیں فعل ماضی ان میں سے ہر ایک کے چہاردہ صیغہ برمی آئین، 14 صیغے نکل کر آتی ہیں. چنانکہ در ماضی مطلق گزشت، جیسا کہ ماضی مطلق میں گزرا ہے. یعنی ماضی مطلق کے جس طرح 14 صیغے آتے ہیں اسی طرح ماضی قریب کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، ماضی بعید کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اچھا یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس طرح ماضی مطلق میں 4 بحثیں تھی، بحث اس بات فعل ماضی معروف، بحث نفی فعل ماضی معروف، بحث اس بات فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی مجہول، یہ 4 قسمیں تھیں. اسی طرح ماضی قریب میں بھی یہ 4 قسمیں ہوں گی. بحث اس بات ماضی قریب معروف، بحث اس بات ماضی قریب مجہول، بحث اس بات ماضی مجہول معروف، بحث اس بات ماضی قریب معروف، بحث اس بات ماضی قریب مجہول. تو اس طرح بحث نفی ماضی قریب معروف اور بحث نفی ماضی قریب مجہول، اس طرح سب کے یہ 4 قسم نکلیں گے. تو اس کے صیغے ہیں، سب صیغوں کی تفصیل کے ساتھ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ہمارے اس نئے والے نسخے میں ان گردان کو نہیں دیا گیا، پرانے والے نسخے کے اندر ہے، تو ہم پرانے والے نسخے سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا عملاً دیکھ لیتے ہیں کہ ماضی کی قسمیں کیسے بنتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا ماضی مطلق. فعل، ٹھیک ہے. اس ماضی مطلق سے یہ ہے ماضی مطلق، اس سے فعل ماضی کی 4 قسمیں بنتی ہیں. کون کون سی؟ ماضی قریب، بعید، احتمالی
اور تمنائی، یہ 4 قسم بنتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، کیسے بنے گی؟ سمپل طریقہ ہے. ماضی قریب کے لیے کانا لانا ہے، قد لانا ہے. قد لانا ہے. ماضی بعید کے لیے کانا لانا ہے. ماضی احتمالی کے لیے لعلما لانا ہے. اور ماضی تمنائی کے لیے لیتما لانا ہے. تھوڑا لکھنے میں دشواری ہو رہی ہے. لیتما لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا. اوکے، تو جیسے فعلہ ہے تو اس کے شروع میں ہم قد لائیں گے تو قد فعلہ ہو جائے گا ماضی مطلق کے شروع میں. ماضی مطلق کے شروع میں اگر کانا لے آئیں گے تو کانا فعلہ ہو جائے گا. ماضی مطلق کے شروع میں لعلما لے کر آئیں گے تو لعلما فعلہ ہو جائے گا، ماضی احتمالی بن جائے گا. اور ماضی مطلق کے شروع میں اگر لیتما لے کر آئیں گے تو ہمارا بن جائے گا ماضی تمنائی. جیسے مثال میں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 قسم یعنی قریب، بعید، احتمالی، تمنائی، یہ چاروں قسمیں کس سے بنتی ہیں؟ ماضی مطلق سے بنتی ہے. فعلہ ماضی مطلق سے. ٹھیک ہے، اب ایک اور قسم رہ گئی، ایک قسم رہ گئی کون سی؟ ماضی استمراری. ماضی استمراری یہ ہمارا بنتا ہے فعل مضارع سے. کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. کیسے بنے گا؟ بالکل آسان طریقہ ہے. اس کے لیے ہمیں لانا ہے کانا. کس کے شروع میں لانا ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں. تو یہ تھا ہمارا یفعلو. یفعلو یفعلو. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں ہم لا دیں گے کانا، تو یہ بن جائے گا ہمارا ماضی استمراری. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم ان کے جو 6 قسموں کے سب کے یعنی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، 6 قسم ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے 4 قسمیں ہیں. تو کل جو بحث ہو جائیں گی 6 کو 4 سے دینے سے 24 کل بحثیں ہو جائیں گی. تو 24 بحث ہو جائیں گی. اور 24 میں کتنے صیغے ہیں؟ ہر میں 14 صیغے ہیں. تو 24 کو ہم 14 سے ضرب دیں گے تو کل 336 صیغے نکل کے آتے ہیں. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں آپ ماضی کے تمام قسموں کی گردانیں دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف، ماضی مطلق منفی مجہول، ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف. اور اس کے بعد ہے ماضی قریب منفی مجہول، ماضی بعید مثبت معروف، ماضی بعید مثبت مجہول، ماضی بعید منفی معروف، ماضی بعید منفی مجہول، ماضی استمراری مثبت معروف. دیکھیے یہ فعل مضارع سے بنا ہے، کان یفعلو، یفعلو سے یفعلو پر کانا داخل کر کے بنایا گیا ہے. ماضی استمراری مثبت مجہول. اس کے بعد ہے ماضی استمراری منفی معروف، ماضی استمراری منفی مجہول، ماضی احتمالی مثبت معروف، ماضی احتمالی مثبت مجہول، ماضی احتمالی منفی معروف، ماضی احتمالی منفی مجہول. اور اس کے بعد ہے ماضی تمنائی مثبت معروف اور ماضی تمنائی مثبت مجہول، ماضی تمنائی منفی معروف، ماضی تمنائی منفی مجہول. تو یہ ماضی مطلق ماضی کی 6 قسمیں تھیں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. اور ان 6 قسموں میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں، مثبت، منفی، معروف، مجہول. تو یہ کل ملا کے 24 قسمیں ہوئی. اس لیے کہ اور اس کے کل صیغوں کا ہم نے حساب بھی بتا دیا تھا.
تو اس کو آپ غور سے دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔